السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ نے ایک کہاوت تو ضرور سنی ہوگی، یہ منہ اور مسور کی دال۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کہاوت کی شروعات کیسے ہوئی؟ تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ منہ اور مسور کی دال، اس کہاوت کا مطلب ہے کہ یہ منہ اس کام یا ذمہ داری کے قابل نہیں۔ کسی منہ سے کہتے ہو کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ یہ کہاوت اس وقت بولی جاتی ہے جب کسی سے کہنا ہو کہ تم نالائق ہو، فلاں کام نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ پڑھنے لکھنے میں فیصدی ہو اور کہے میں اسکول میں ٹاپ کروں گا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ اس کا قصہ بھی سنیے۔ کہتے ہیں کسی بادشاہ کا باورچی ایک نواب کے ہاں نوکر ہو گیا۔ نواب نے اس سے پوچھا، تم کیا چیز سب سے اچھی پکاتے ہو؟ باورچی بولا، مسور کی دال ایسی مزیدار پکاتا ہوں کہ جو کھاتا ہے انگلیاں چاٹتا رہ جاتا ہے۔ نواب نے کہا، اچھا، کل ہمارے یہاں دعوت ہے، کل ہی مسور کی دال پکا کر دکھاؤ تو جانے۔ باورچی نے حامی بھر لی۔ اگلے روز شامیانہ بندھا، مہمان آئے۔ باورچی نے مسور کی دال تشتری میں نکال کر پیش کی۔ پورا شامیانہ مہک اٹھا۔ نواب صاحب آئے، دال چکھی، واقعی ایسی ذائقے دار اور مزیدار دال کبھی نہ کھائی۔ اش کر اٹھے، لیکن تھے آخر کو کنجوس۔ خرچ کا خیال آ گیا۔ بادشاہ ہوتے تو خرچ کی فکر نہ کرتے، لیکن باورچی بادشاہ کے محل میں کام کر چکا تھا، دل کھول کر خرچ کرنے کا عادی تھا۔ اس لیے جب نواب صاحب نے پوچھا کہ دال تو بہت مزے کی ہے مگر خرچ کتنا آیا، تو باورچی کو بہت برا لگا۔ ضبط کر کے بولا، 2 آنے کی دال ہے، 32 روپے کا مسالہ ہے۔ سستا زمانہ تھا۔ نواب صاحب اتنی مہنگی دال کا سن کر چیخ پڑے، کہنے لگے، کیا کہا؟ 32 روپیہ 2 آنے کی مسور کی دال؟ باورچی تو بھرا بیٹھا تھا۔ غصے میں آ کر جیب سے 32 روپے 2 آنے نکال کر رکھ دیے اور دال کا برتن زمین پر پٹخ دیا اور کہا، یہ منہ اور مسور کی دال؟ یہ کہہ کر چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ دال شامیانے کی جس بانس پر گری تھی وہ کچھ روز بعد مسالے کے اثر سے ہری ہو گئی۔ اس طرح یہ کہاوت مشہور ہو گئی، یہ منہ اور مسور کی دال۔